قاری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ وہ چیزیں جن کا ہدیہ قبول ہی کرنا چاہیے، یعنی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرض علیہ ریحان فلا يرده فإنه خفیف المحمل طیب الریح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہیں بندے کو کوئی خوشبودار پھل پیش کیتا ونجے تو فرمایا ان کو واپس نہ کرے، گھن گنے قبول کر گنے، کیونکہ یہ بہت ہی ہلکی اور کم قیمت چیز ہے، اور فرمایا روح کو سکون دینے والی چیز ہے۔ بھئی حدیث سے جمدے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبودار پھول دیتا ونجے تو اس کو قبول کرو، واپس نہ کرو۔ بخاری شریف دے ایک روایت ہے، اتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے جمدے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خوشبودار چیز یا کوئی خوشبو پیش کی ویندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ کریں، قبول فرما گے۔ تو خوشبو ہے جری خوشبو لاونا یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خوشبو لاونا یہ کوئی آکڑ فخر یا غرور نہیں، بلکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اے بھی ذہن وچ رکھ گنو کہ نبی دی ایک سنت کو زندہ کرنا نوافل پڑھن گنو بہتر ہے، نفل پڑھن گنو سنت زندہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ ایک روایت چمدے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں تو آپ کو کوئی بندہ پیش کرے، تقریباً ترائے چیزاں ہم نے روایت ہے، ترائے چیزیں ایسے اگر تو آپ کو کوئی پیش کرے تو قبول کر کرو، ایویں بھی نہ کرو، نہ بس 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 ایویں ہی نہ کرو۔ یہ ہوتا نا آپ بعض دفعہ کہیں گھر مہمان کینوں کوئی چیز دے دینا پا دو یار بس بس، فرمایا وہ ترائے چیزیں ایسی ہیں اگر تو آپ کو کوئی پیش کرے نہ بھی نہیں کرنی، قبول کر گئی۔ نمبر 1 خوشبو، اگر تو آپ کو خوشبو کوئی دے وے، تحفہ دے وے، کوئی ہدیہ دے وے تو فوراً قبول کر گی، نہ کرو، بس بس ایویں نہ کرو، فرمایا قبول کر گی۔ تے دوسرے نمبر دے ہوتے فرمایا کہ تکیہ، جی کہیں گھر مہمان میں تو تکیہ دینا، انہیں واسطے بھی حکم ہے کہ فوراً قبول کر گی، ایویں نہ کسی بس بس رکھو، ایویں نہ کرو۔ تیسری چیز ہے دودھ، اگر تو آپ کو کوئی دودھ پیش کریں دے تو فرمایا ایویں نہ کو بس بس فوراً قبول کر دو۔ اگر خوشبو تو آپ کو تمہاری طبیعت کو اچھی نہیں لگتی، یہ الفاظ نہیں آکھنے یار میرے کو خوشبو پسند کیا نہیں، ایویں نہیں آکھنا، کیونکہ خوشبو اللہ دے نبی کو پسند ہے، تو تساں کون آگے جو سب کو پسند ہے؟ ہاں جی، نبی دی پسند کو تساں کو سب کو پسند کیا نہیں، یہ تو والا ایک یعنی کہ غلط گال ہے۔ بہرحال تمہاری طبیعت کو اگر اچھی نہیں لگتی قبول کر گنو، بے شک تساں کہیں دے کو ہدیہ دے جو، ایویں فرمایا تکیہ ہے قبول کر گنو، بے شک تساں نال کہیں دے کو دے جو یا رکھ جو۔ ایویں دودھ بھی اگر تساں نہیں استعمال کر دیں، طبیعت کو موافق ہے نہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو قبول کر گنو، بے شک تساں بعد کہیں دے کو دے جو یا واپس کر گنو یا اتیں رکھ گنو، بہرحال اندر نہ نہیں کرنی۔ یہ حدیث جی آپ پڑھے سے اندر ہے کہ اگر کوئی پھل پیش کرنے پھل خوشبودار تو قبول کر گنو، انہی وجہ ایک تو یہ ہے جو بھئی پھل جرا کم قیمت چیز ہے، بالکل گھٹ قیمت چیز ہے، انہیں واسطے تو ایک تو ہی وجہ کنوں فرمایا کہ خوشبودار چیز کو قبول کر گنا نبی دی سنت ہے، دوجہ ہی وجہ کنوں فرمایا کہ وہ قبول کر گنو کہ اگر تساں قبول نہ کرے سو بندے دی دل آزاری تھی سے اکثر یار میرا تحفہ جرا کم قیمت ہے اس واسطے ہی قبول نہیں کیتا، میرے تحفے دی قیمت گھٹ ہے ہی واسطے ہی بندے نے قبول نہیں کیتا، ان کی دل آزاری نہ تھی وے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خوشبودار پھل پیش کیتا ونجے تو ان کو واپس نہ کرو بلکہ قبول کر گنو، کیونکہ ایک کم قیمت چیز ہے اور روح واسطے بہت ہی سکون دہ چیز ہے۔ اللہ پاک عمل بھی توفیق دے۔ بسم اللہ۔